باب نمبر 12 باب قصة زمزم وجهل العرب۔ زمزم کا قصہ اور عرب کی جہالت کا بیان۔ فائدہ: ابو ذر کے صحیح بخاری کے نسخے میں ایسے ہی ہے، دوسرے نسخوں میں ہے باب جہل العرب، اور یہ بہتر ہے کیونکہ اس میں مذکور حدیث میں زمزم کا ذکر نہیں۔ فتح الباری حدیث نمبر 3524۔ حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب تم پسند کرو کہ عرب کی جہالت معلوم کرو تو سورہ انعام کی 130 سے اوپر کی آیات پڑھو۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم الى قوله قد غلوا وما كانوا مهتدين تک۔ فائدہ: اس جگہ تفسیر القرآن الکریم میں سے سورہ انعام کی آیت نمبر 136 کی تفسیر نقل کی جاتی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ۔ قیامت اور جزا و سزا کے متعلق ان کے خیالات کی تردید کے بعد یہاں سے ان کی دوسری اعتقادی اور عملی حماقتوں اور جہالتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جو مدت سے چلی آئی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب تم عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو تو سورہ انعام کی آیت نمبر 130 سے لے کر قد خسر الذین قتلوا یعنی آیت نمبر 140 تک پڑھ لو۔ صحیح بخاری کتاب المناقب باب قصۃ زمزم وجہل العرب حدیث نمبر 3524۔ ان میں سے پہلی جہالت یہ تھی کہ اپنی کھیتی اور چپاؤں میں سے ایک حصہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی مہمان نوازی، صلہ رحمی اور اللہ کو خوش کرنے والے کاموں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، اور ایک حصہ اپنے داتاؤں، مشکل کشاؤں، ان کی شکل پر بنائے ہوئے بتوں، ان کے پروہتوں اور کاہنوں کے لیے۔ اگر کسی وجہ سے بتوں اور کاہنوں کا حصہ کم پڑ جاتا تو اللہ کے حصے میں سے لے کر اس میں ڈال دیتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو زیادہ مال کی کیا ضرورت ہے، اور اگر اللہ کا حصہ کم پڑ جاتا تو اس میں بتوں کے حصے میں سے کچھ نہ ڈالتے۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شریک بنانا کون سی کم جہالت تھی کہ اس سے بڑھ کر ان شرکاء کو خوش کرنے کے لیے کھیتی اور چپاؤں کے حصے میں ان کو اللہ پر ترجیح دینے کی جہالت اختیار کرتے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آج کل بعض مسلمان اللہ کا فرض زکوٰۃ اور عشر نہیں نکالیں گے مگر اپنے فوت شدہ داتاؤں اور غریب نوازوں کی نیاز میں کبھی ناغہ نہیں آنے دیں گے، اور عقیدہ یہ رکھیں گے کہ اگر اس میں کمی ہو گئی تو جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ کے بجائے خون آئے گا۔ نام اس کا ایصال ثواب رکھیں گے مگر ایصال ثواب تو اللہ کے نام پر صدقہ کرنے سے ہوتا ہے، نہ کہ بزرگوں کی قبروں پر چڑھا کر، اور اگر اللہ ہی کو خوش کرنا ہو تو غیر اللہ کی نظر و نیاز کے بجائے عشر اور زکوٰۃ نکالیں۔ ان آیات کی پوری شرح و تفصیل کے لیے تفسیر القرآن الکریم میں سے سورہ انعام کی آیت نمبر 130 سے 140 تک کے فوائد سماعت فرمائیں۔